أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق الله العظيم والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ وہ دین حق قبول کر لیا گیا، حجتہم داحضۃ، ان کا جھگڑا کرنا باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس سے پہلی دو آیت بینہ گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین قیم یعنی دین اسلام کی بات کی ہے اور اس کی مضبوطی کی بات کی، اور جو لوگ دین کے معاملے میں کسی قسم کا تذبذب کا شکار ہوں یا دین کے معاملے میں تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ وہ دین جو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر مسلم ہے، اور دین کے اصولیات ایسے ہیں جو کسی نبی کے امت کے اندر، کسی نبی کے شریعت کے اندر اس کے خلاف نہیں، تو اب ہمیں بھی چاہیے، انسانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم بھی کیا کرو، اسی دین قیم کو مضبوطی کے ساتھ تھام دو، اسی کے اندر کیا ہے، کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دعوت دی، آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس کے اندر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو ساری کی ساری بات دلائل کے ساتھ واضح ہو جانے کے باوجود پھر بھی دین اسلام کے اندر جھگڑے کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی حجتیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں جس کا مقصد کیا ہے کہ دین اسلام وہ کمزور ہو جائے۔ تو بہت سارے ایسے کافر یہودی ہیں جو دین اسلام کے معاملے میں لوگوں کو مغالطے کے اندر مبتلا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی جو شان نزول ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب میں سے چند مسلمانوں کے پاس آئے، اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر ایک مغالطہ پیش کرنے لگے۔ مغالطہ کیا ہے کہ ہمارا جو نبی ہے موسیٰ، وہ تمہارے نبی سے پہلے ہے، ہماری جو کتاب ہے وہ تمہاری کتاب سے پہلے ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ تمہاری شریعت سے پہلے ہے، لہٰذا جو چیز پہلے ہو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے تم کیا کرو، جو پہلی شریعت ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات جو ہے مشرکین مکہ نے کہی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ دیکھو کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی کے بعد کے اندر ہیں، تو جو مشرکین مکہ ہیں وہ اصل کے اندر اپنے آپ کو دین حنیف پر یعنی ملت ابراہیمی کو پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن ان کے اندر بت پرستی شروع ہو چکی تھی، حالانکہ دین ابراہیمی کے اندر ذرا برابر بھی بت پرستی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہے بت شکن، بتوں کو توڑنے والے، تو وہ اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھتے تھے، گمان کے مطابق، کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو ہمارے جو نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمارے جو جد امجد ہیں وہ پہلے ہیں، اور جو تمہارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد کے اندر ہیں، لہٰذا پہلے والے کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا سارے کے سارے کیا کرو، تم بھی ملت ابراہیمی پر واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو دین اسلام کے بارے میں کہ تم جھگڑے کرتے ہو، ایسی ایسی دلیلیں، ایسی ایسی حجتیں پیش کرتے ہو جس سے مقصد کیا ہے تمہارا دین اسلام کو کمزور کرنا، حالانکہ دین اسلام تو واضح ہو چکا ہے۔ واضح کیسے ہو چکا ہے کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، بہت سارے جو کافر ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان میں سے بہت ساری ایک کثیر تعداد ہے جو عقل سلیم والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ دین اسلام کو مان چکے ہیں، اور اسی طرح مشرکین میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی دین اسلام کو مان چکے ہیں۔ تو اب یہ مان لینا، ایک کافر ہے وہ مان چکا، یہودی ہے وہ بھی مان چکا، اور مشرکین میں سے جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، وہ بھی مان چکے ہیں، تو لہٰذا جو چیز تسلیم کی جا چکی ہے، اب چند لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دین ٹھیک نہیں ہے،
چند لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دین قیم نہیں ہے، چند لوگ کہتے ہیں کہ جناب پہلا دین ٹھیک ہے، تو یہ ان کی باتیں کیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حجتہم داحضۃ، یہ ساری کے ساری ان کے جھگڑے، ان کی دلیلیں، یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب عقلاء جو لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں ہر مذہب کے، وہ دین اسلام کو مان چکے ہیں اور دل و جان سے مان چکے ہیں، اور یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ دنیا کا سچا ترین مذہب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو کوئی ایک دو بنگی نشئی اٹھ جائے، وہ کہے کہ جناب یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے نہ ماننے سے دین اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایسے لوگ باز آ جائے اپنی حرکت سے، ان کی ساری دلیلیں وہ اللہ کی نظر کے اندر باطل ہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ وعلیہم غضب، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، غضب ہے ان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مغضوب بنا دیا، کہ جو لوگ بھی منکر تھے، نہ ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے اپنا غضب نازل کر دیا۔ یہودی ہے نہیں ماننے والا، تو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم بنا دیا۔ اور ظالین جو لوگ عیسائیوں میں سے نہیں ماننے والے تھے، تو وہ بھی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہیں۔ تو جو لوگ بھی گمراہ ہیں، جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، وہ اصل میں کے اندر وہ مغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کا یہ تو دنیا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم بنا دیا، آخرت کا عذاب کیا ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، دنیا کا تو عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، لعنتی کر دیا ان کو، اور آخرت کا عذاب کیا ہے کہ ان کے لیے سخت اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ اس ایت میں مطلب ہے، یہ باب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، کہ دیکھو جناب جو موسیٰ کا علیہ السلام کا دین ہے وہ پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور تمہارے نبی جو ہیں وہ بعد کے اندر آنے والے ہیں، تو لہٰذا پہلے والا اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام جب برحق ہے، سچا ہے، اور وہ اپنے دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا ہے، اب اس کے باوجود کوئی بندہ دین اسلام کو نہیں مانتا اور اس کے اندر جھگڑے کرتا ہے، اور اس کے اندر ایسی حجتیں دلیلیں پیش کرتا ہے جس سے دین اسلام کی دلیل کمزور ہو جائے، تو ایسی معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما مستجیب لہم، بعد اس کے کہ وہ دین اسلام قبول کیا جا چکا ہے، لوگ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، لوگ اس کو دین اسلام مان چکے ہیں، تو اب جب عقلاء سمجھدار لوگ مان چکے ہیں، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، تو اللہ نے فرمایا کہ حجتہم داحضۃ، ان کی ساری دلیلیں وہ باطل ہیں، وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی ساری دلیلیں وہ باطل ہیں ان کے رب کے نزدیک۔ ان کے رب نے کیا کر دیا، ان کو سب کو باطل کر دیا، اللہ نے ٹھکرا دیا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ سچا دین ہے، تو کوئی نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے، وعلیہم غضب، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان کے اوپر کیا ہے، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کا عذاب کیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، دین برحق ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور جو بندہ بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے گا، تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ذرا برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں گے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جاتے تو ان کو بھی میرے جو ذات ہے اس کی پیروی کے بغیر ان کو بھی چارہ کار نہیں ہے۔ لو کان موسیٰ